السلام علیکم۔ کیا حال ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو؟ امید ہے مزے میں ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور آج ہم ایک بار پھر انڈیا کے ملک کے ایک شہر کا ذکر کرنے والے ہیں، اور اس شہر کا نام ہے بنگلور، جسے باضابطہ طور پر بنگلور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کنٹر تلفظ سنیں، بھارتی ریاست کرناٹک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 8 ملین سے زیادہ ہے، اور میٹروپولیٹن کی آبادی تقریباً 11 ملین ہے، جس سے یہ ہندوستان کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور 5واں سب سے زیادہ آبادی والا شہری مجموعہ ہے۔ سطح سمندر سے 900 میٹر سے زیادہ کی بلندی پر سطح مرتفع پر جنوبی ہندوستان میں واقع بنگلور سال بھر اپنی خوشگوار آب و ہوا کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کی بلندی ہندوستان کے بڑے شہروں میں سب سے زیادہ ہے۔ شہر کی تاریخ تقریباً 890 عیسوی کی ہے، جیسا کہ بنگلور کے بیگور میں ناگیشوار مندر میں پائے جانے والے پتھر کے نوشتہ میں ملتا ہے۔ بیگور کا نوشتہ ہالکینڈ قدیم کنٹر میں لکھا گیا ہے، اور اس میں بنگروکال کا بنگلور کی لڑائی کا ذکر ہے۔ یہ بنگلور کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ یہ بنگلورو نام کا ابتدائی حوالہ دیتا ہے۔ 1537 عیسوی میں گیوتا کیمپ جے نگر سلطنت کے تحت ایک جاگیردار حکمران نے ایک مٹی کا قلعہ قائم کیا، جسے جدید بنگلور اور اس کے قدیم ترین علاقوں کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ یہ پیڑس جو آج تک موجود ہیں، جے سنگر سلطنت کے زوال کے بعد کیمپے گوڈا نے آزادی کا اعلان کیا۔ پھر 1638 میں ایک اور بڑی عادل شاہی بیجاپور کی فوج، جس کی قیادت رانا دولہ خان کر رہے تھے، اور اس کے دوسرے کمانڈر شاہ جی بھونسل کے ساتھ مل کر کیمپے گوڈ کو شکست دی، اور بنگلور شاہ جی کو جاگیر کے طور پر دے دیا گیا۔ جاگیردارانہ جاگیر، اور مغلوں نے اس کے بیٹے ایکوجی اول سے بنگلور پر قبضہ کر لیا، اور اسے 3 لاکھ روپے میں ریاست میسور کے اس وقت کے حکمران چکدو یوراجا وڈیار 1673 اور 1704 کو بھیج دیا۔ جب حیدر علی نے سلطنت میسور پر قبضہ کر لیا تو بنگلور کا انتظام ان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ چوتھی اینگو میسور جنگ 1799 میں فتح کے بعد اس شہر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا، جس میں شہر کا انتظامی کنٹرول میسور کے مہاراجا کو واپس کر دیا۔ پرانا شہر میسور کے مہاراجا کے زیر تسلط تیار ہوا، اور اسے میسور کی پرنسلی ریاست کا دارالحکومت بنایا گیا، جو کہ برطانوی راج کے برائے نام خود مختار ہستی کے طور پر موجود تھی۔ 1809 میں انگریزوں نے اپنی چھاؤنی کو پرانے شہر سے باہر بنگلور منتقل کر دیا،
اور اس کے ارد گرد ایک قصبہ پروان چڑھا جس پر برطانوی ہندوستان کے حصے کے طور پر حکومت تھی۔ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد بنگلور ریاست میسور کا دارالحکومت بن گیا اور 1956 میں نئی ہندوستانی ریاست کرناٹک کی تشکیل کے وقت یہ دارالحکومت رہا۔ 1949 میں وہ واحد شہری مرکوز موجودہ کنٹر نام بنگلور کو 2006 میں شہر کا سرکاری نام قرار دیا گیا۔ بنگلور کو ملک کے معروف انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT) برآمد کنندہ کے طور پر اپنے کردار کی وجہ سے وسیع پیمانے پر بھارت کے سلیکن ویلی یا IT کیپٹل آف انڈیا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہندوستانی تکنیکی تنظیموں کا صدر دفتر شہر میں ہے۔ آبادیاتی لحاظ سے متنوع شہر بنگلور ہندوستان کا دوسرا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا بڑا شہر ہے۔ اس کے شہری علاقے کا میٹرو اکانومی کا حالیہ تخمینہ نے بنگلور کو ہندوستان کا چوتھا یا پانچواں سب سے زیادہ پیداواری میٹریا اور قرار دیا ہے۔ یہ بہت سی تعلیمی اور تحقیقی اداروں کا گھر ہے۔ متعدد سرکاری، ایروسپیس اور دفاعی ادارے شہر میں واقع ہیں۔ اس شہر میں کنٹر فلم انڈسٹری بھی ہے اور یہ کھیلوں کے مقابلوں کا مرکز ہے۔ اسے لیونگ انڈیکس 2020 کے تحت 1 ملین سے زیادہ آبادی کے ساتھ زیادہ قبائلی رہائشی ہندوستانی شہر قرار دیا گیا تھا۔ بنگلور نام شہر کے کنٹر نام بنگالورو کی انگریزی ورژن کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ آج بنگلور شہر میں گوڈیکی کے قریب ایک گاؤں کا نام تھا اور کیمپی گوڈا نے اس کے بنیاد کے وقت شہر کو بنگلور کے نام سے منسوب کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ نام کا سب سے قدیم حوالہ 9ویں صدی کے مغربی گنگا خاندان کے ایک ویراگالو کنٹر "A rock of the Warren telling of the Waiting ہیروسٹون" پر لکھے گئے پتھر کے نوشتہ میں پایا گیا تھا۔ بنگلور میں پائے جانے والے ایک نوشتہ میں بنگلور کو ایک ایسی جگہ کہا گیا ہے جہاں CE 890 میں ایک جنگ لڑی گئی تھی۔ ایک عجیب و غریب کہانی بیان کرتی ہے کہ 12ویں صدی کا ہوشیار بادشاہ ویرم بلم شکار کے مہم کے دوران جنگل میں اپنا راستہ کھو بیٹھا تھا۔ تھکا اور بھوکا وہ ایک غریب بوڑھی عورت سے ملا جس نے اسے ابلی ہوئی پھلیاں پیش کی۔ شکر گزار بادشاہ نے اس جگہ کا نام یوروکال بندر لفظی طور پر ابلی ہوئی پھلیوں کا شہر رکھا جو بالآخر بنگلور میں تبدیل ہوا۔ سوریہ ناتھ کا متکامت نے نام کے ممکنہ پھولوں کی اصل کی وضاحت پیش کی ہے جو کہ بنگا سے ماخوذ ہے۔ کنٹر کی اصطلاح پریسٹن مرسکیوم جسے انڈین کنٹری بھی کہا جاتا ہے، خشک اور مرطوب پر نباتاتی درختوں کی ایک قسم جو کثرت سے اگتی ہے۔ 11 دسمبر 2005 کو کرناٹک حکومت نے اعلان کیا کہ اس نے علم پیٹھ ایوارڈ یافتہ آرونتھمنی کو تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی زبردست دلچسپ ویڈیو۔ جلد ہی اسی طرح کی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گا۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں میں آپ۔ اللہ حافظ۔